अस्सलाम वालेकुम जी, मैं गुलाम रसूल भट्टी हूँ और इमरान खान की सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान जो है वो काम कर गया है। और किस तरह जो है वो बड़ी खबर आ गई इमरान खान साहब की अडयाला से पेशावर मुंतकली वाली, और बिल आखिर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ने घुटने टेक दिए। अब जब मैं बात कर रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट ने घुटने टेक दिए हैं तो इसका मतलब ये है कि ये आपको पता है कि इस वक्त जो सिविलियन हमारी गवर्नमेंट है, जमहूरी नाम गवर्नमेंट है और इस्टेब्लिशमेंट है, ये एक ही चीज़ के नाम हैं, एक ही सिक्के का जो है वो नाम है। और मैं तो इसको कहता हूँ कि ये सिविल डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट इसको कहता हूँ कि फ्रंट पे जो है हमारी नाम नहाद जमहूरियत यानी कि जो सिविल गवर्नमेंट है, और पीछे जो है वो एक आमिर बैठ के इसको चला रहा है एक अरसे से, और जनाब मेरी वो आमिर जो है डिक्टेटर जो है उसको डिक्टेट कर रहा है। और आपको पता है कि किन की कठपुतलियाँ हैं। तो ये एक ही बात है, एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत दोनों का कह लें कि इन्होंने घुटने टेक दिए हैं। और किस तरह इस वक्त नाज़िक-हम पसे पर्दा जो है वो बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ और कुछ चीज़ें अभी कबल अज़ वक्त होंगी आपके सामने रखना, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत सी चीज़ें कैसे तब्दील हो जाती हैं उनके हवाले से कहा नहीं जाता। तो इस वक्त पसे पर्दा बहुत से मामलात चल रहे हैं, जिनमें से कुछ आपके सामने रखता हूँ। जैसे इमरान खान साहब की अडयाला से पेशावर मुंतकली वाली बहुत बड़ी खबर है, और इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट ने घुटने टेक दिए हैं, किस तरह मुज़ाकरात के ऊपर आ गए हैं, किस तरह रिलीफ की तरफ जा रहे हैं, ये आपके सामने रखनी है। और एक और बड़ी खबर आपके सामने रखनी कि इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का एक केस लेकर के गई थी हुकूमत जो है, वो भी उनको उल्टा महंगा पड़ गया है। ये क्या आखिर मामला, ये भी सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर है। लेकिन खबरें और भी बड़ी अहम है, एंड तक वीडियो को देखिएगा। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह यही आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। नए आने वाले जो दोस्त हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। वीडियो को लाइक करें और जो घंटी का बटन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ख़बरों की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं ख़बर आपके सामने रखता हूँ कि किस तरह पसे पर्दा बहुत सी चीज़ें चल रही हैं और किस तरह हुकूमत और गवर्नमेंट ने घुटने टेक दिए। फिर आते हैं अडयाला से पेशावर मुंतकली वाली ख़बर के ऊपर। नाज़िक-हम आज असद कैसर ने एक बड़ा ऐलान किया है। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने 10 तारीख तक जो है वो ऐलान किया था, अल्टीमेटम दिया था गवर्नमेंट को कि 10 तारीख तक 2 बड़े मुतालिबात रखे थे। एक ये हिडन मुतालिबा है मुंतकली वाला, और ये बल्कि ऑफ़र है, मुतालिबा नहीं है। और उसमें नाज़िक-हम ये था कि जनाब मेरी तमाम कारकुनान को जो है वो रिहा करवाएं और 26 नवंबर और 9 मई के हवाले से एक जुडिशल कमीशन जो है बनाया जाए। ये 2 मुतालिबात अगर नहीं माने जाते तो फिर सिविल नाफरमानी की तहरीक का जो है वो हम आगाज़ करेंगे। अब इसमें बड़ी पेशरफ्त हो गई है। असद कैसर ने आज ऐलान किया है अब पेशावर के अंदर के पीटीआई का जो ताज़ियती जलसा था ये अब 13 की बजाय 15 दिसंबर को होगा, यानी कि 10 नहीं 12 तारीख का टाइम दिया था कि 13 को ये ताज़ियती होगा, रेफरेंस होगा, और उसके बाद जो है वो 14 को सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज़ होगा। अब इसको 15 दिसंबर तक जो है वो कर दिया गया और ये बागे नारान में होगा। अब इसका मतलब आप समझते हैं ये जो टाइम चेंज किया गया है, इसका मतलब ये है कि पसे पर्दा बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, मुज़ाकरात चल रहे हैं, बातचीत चल रही है, ये जो टाइम आगे बढ़ाया गया है। अब इसमें 2 मुतज़ाद चीज़ें आ रही हैं। कल से एक और बड़ी खबर चल रही है, वो भी आपके सामने रखूँगा। लेकिन इसके पीछे नाज़िक-हम ये वाली खबर है कि जनाब ये जो टाइम आगे किया गया है, यानी कि इसका मतलब है टाइम दिया गया है, अब पहले की तरह जल्दबाजी नहीं की जा रही। और जनाब ये जो रेफरेंस है ताज़ियती जलसा जो है वो इजहार ताज़ियत जो है या खराज तहसीन जो शहदा को पेश करना है, उसका जो है वो टाइम चेंज कर दिया गया। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि बहुत सी चीज़ें पसे पर्दा चल रही हैं। अब मैं जब कहता हूँ कि इसके साथ वो ख़बर आ जाती है, अब जब ये ख़बर लिंक करूँगा तो आपको इसकी असद कैसर के ऐलान का समझ आएगी। रात एक प्रोग्राम में बैरिस्टर अकील थे नून लीग के जो हैं, और मेरा ख्याल मशीर बराए वज़ीर आज़म हैं और काफ़ी एक्टिव हैं। उन्होंने ये बात की है कि हुकूमत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, आपको पता है कि ऑलरेडी तहरीक इंसाफ की कमेटी बन चुकी है, तो उन्होंने कहा कि हुकूमत जो है वो ये राज़ी हो गई है, यानी कि तैयार हो गई है तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात करने के लिए, और एक कमेटी तश्कील दी जाएगी जो तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात करेगी। अब आपको इस ऐलान की समझ आएगी कि, और आपको ये भी समझ आएगी कि पसे पर्दा कुछ वाकई चीज़ें जो है वो चल रही हैं। तो नाज़िक-हम अब जब बात कर रहा हूँ कि हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात करने के लिए तैयार होगी, तो इसका मतलब है इस्टेब्लिशमेंट तैयार होगी। आपको पता है कि एक ही चीज़ है, अब हुकूमत कह लें या इस्टेब्लिशमेंट कह लें, एक ही चीज़ है। आपको पता है वहाँ से डोरियाँ हिलती हैं तो ये आगे कदम उठाते हैं। तो ये नाज़िक-हम बड़ी एक पेशरफ्त हुई है, गवर्नमेंट तैयार हो गई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो
کہہ لیں کہ اس جانب سے بھی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو مذاکرات کرے گی. بہت بڑی جو ہے وہ پیش رفت ہے. اب آتے ہیں کہ جو اڈیالہ سے پشاور منتقلی والی خبر ہے. اس حوالے سے رؤف حسن صاحب ایک پروگرام میں تھے, انہوں نے وہاں پہ مونا عالم کا آئی تھنک پروگرام تھا, وہاں پہ انہوں نے گفتگو کی. پروگرام ہو سکتا ہے مونا عالم کا نام, برکیف رؤف حسن صاحب کی یہ گفتگو ہے. رؤف حسن صاحب نے یہ بات کی ہے کہ ہمارا جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ ہے اور بات چیت جاری ہے, امید ہے یہ بات چیت آگے بڑھے گی. اور پھر انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت چوری کی حکومت ہے, ان کے پاس ہمیں دینے کو کچھ نہیں ہے, تو اگر مذاکرات کو بامعنی اور بامقصد بنانا ہے تو ان لوگوں سے مذاکرات ہونے چاہیے جن کے پاس طاقت ہے. اور ان کے پاس رؤف حسن صاحب نے کہا کہ ہماری بات چیت جاری ہے. پھر رؤف حسن صاحب نے مزید کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات لازمی ہونے چاہیے اور ہماری کوشش ہوگی کہ جو ہمارا ان کے ساتھ رابطہ اور بات چیت ہوئی ہے اسے مزید آگے بڑھایا جائے. یعنی کہ ایک مرحلہ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہوا ہے بات چیت کا, اور اس بات چیت کو آگے بڑھایا جائے. اور اس بات چیت کو کس بنیاد کے اوپر آگے بڑھایا جا رہا ہے, یہ اڈیالہ سے پشاور والی منتقلی خبر ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی بنائی گئی مذاکراتی کمیٹی کے ارکان ہی اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں ہیں, یعنی کہ وہی کمیٹی اسٹیبلشمنٹ سے بھی رابطے میں ہے. اور عمران خان کے اڈیالہ جیل سے پشاور منتقلی سے متعلق انہوں نے اس سوال کا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے پشاور منتقل کرنے کی آفر بالکل آئی تھی, یعنی کہ ٹیبل کے اوپر انہوں نے کہا کہ پڑی ہوئی تھی. اور انہوں نے کہا کہ میں اس پر تفصیل میں جا کر معاملات کو خراب کرنا نہیں چاہتا, بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ یہ بالکل یہ آفر میز پر موجود ہے اور بات یہیں سے آگے بڑھے گی. بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ ایک تو وہ جو بیرسٹر عقیل ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں لسٹ دی جائے ان کی جو ان کے قیدی ہیں, کارکنان جتنے بھی ہیں, ان کی لسٹ ہمیں فراہم کی جائے جو عمران خان کا مطالبہ ہے. اور پھر اس کے اوپر ڈیفینیٹلی جوڈیشل کمیشن, 2 ہی مطالبات ہیں. اب یہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ بات اگر اسٹیبلشمنٹ سے یہیں سے آگے بڑھے گی, یعنی کہ عمران خان کو وہاں سے منتقل بھی کیا جائے گا. اب ناظرین کرام یہ تو خبر آ گئی کہ یعنی کہ جیسے ہی ان کے مذاکرات ہوں گے عمران خان صاحب اڈیالہ سے پشاور جو ہیں وہ منتقل ہو جائیں گے, اور وہاں پہ ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب ایسے ہی ہوں گے جیسے گھر میں رہ رہے ہیں. ڈیفینیٹلی ان کی گورنمنٹ ہوگی, ان کی چیزیں ہوں گی, اور تمام ملاقاتیں ہوں گی. علی امین گنڈا پر روز ملیں گے, سیاسی لوگ روز ملیں گے, تو وہ ایسی ہو جائے گا جیسے عمران خان آزاد ہے. تو یہ کوئی چھوٹی خبر نہیں ہے یا کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے کہ عمران خان یہاں سے وہاں جائیں گے تو جیل میں رہیں گے. ڈیفینیٹلی جیل میں رہیں گے, لیکن ان کو جو بی کلاس ایک سابق وزیر اعظم کی جو ان کو سہولیات ہیں, جو یہاں پہ ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ, وہ وہاں نہیں ہوگا. وہاں جو جب چاہے گا ملاقاتیں ان سے کر سکے گا, اور سیاسی معاملات اور بہتر طریقے سے چلیں گے. اور ہو سکتا ہے کہ پشاور کے اندر جائیں تو پھر پشاور جیل میں نہ ہی ہوں, برائے نام ہوں. یہ بھی ایک پوائنٹ ہے, پر اس کے اوپر میں مزید بات نہیں کرنا چاہتا. برکیف ناظرین کرام ایک اور خبر لے لیں, پھر سپریم کورٹ کے اوپر آتے ہیں. کل بشرا بی بی نے جناب عمران خان سے ملاقات کی, اور اب اندر کی خبر یہ ہے کہ بشرا بی بی نے اس حوالے سے بھی عمران خان نے بہت بڑے بڑے ڈیسیجن لے کر کے رکھے ہیں, لیکن ابھی تک عمران خان صاحب اس طرف بڑھ نہیں رہے, یعنی اعلانات نہیں کر رہے. یا ہوتا ہے نا کہ حالات کو دیکھ کر کے کچھ فیصلے کیے جاتے ہیں, حالات کو دیکھ کر کچھ اعلانات کیے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے عمران خان چپ ہے. اب بشرا بی بی کی ملاقات ہوئی ہے, اور بشرا بی بی نے جتنی بھی ایکچوئل صورتحال ہے باہر کو عمران خان صاحب تک پہنچا دی ہے. آپ کو پتا کہ یہ سینسرڈ گفتگو پہنچاتے تھے, اور عمران خان صاحب کی کل جب بشرا بی بی سے ملاقات ہوئی, انہوں نے تمام اس خاص کر یہ 26 نومبر کی جو کال تھی اس حوالے سے بھی اپڈیٹ کیا. پنجاب میں لوگوں کی کیا صورتحال تھی, علی امین گنڈا پور کا کیا رول تھا, سب کا. تو اس حوالے سے بھی عمران خان صاحب کو سب نظر آ گیا کہ کون سنسیر ہے اور کون نہیں ہے, اور کون غدار ہے, کون جناب میری ڈبل فیسز ہیں. تو اس حوالے سے بھی جو ہے وہ اب عمران خان صاحب کو لیڈرشپ کے حوالے سے فیصلہ کرنے میں بھی آسانی ہوگی. تو یہ بھی ایک بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے. اب ناظرین کرام سپریم کورٹ کے حوالے سے خبر لے لیں کہ ایک توہین عدالت کا کیس لے کر کے گئی وفاقی حکومت, اور جناب وہ سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران ہی الجھن کا شکار ہوگی. وہاں پہ الٹا جناب میری وہ بضد تھے کہ توہین عدالت کی کارروائی چلائی جائے عمران خان کے ساتھ, اور بعد میں جناب تھوڑا پیچھے ہٹنا پڑا. اب ہوا کیا ہے, یہ 25 مئی کے لانگ مارچ ہے, 25 مئی 2022 کے لانگ مارچ کا کیس تھا. تو جسٹس امین الدین خان نے استفسار کیا کہ حکومت اس کیس کو چلانا چاہتی ہے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل بولے حکومت سنجیدگی سے درخواست کی پیروی کرے گی.
تو اس کے اوپر جو ہے وہ جسٹس امین الدین خان بولے سوچ لیں اگر عدالت نے نوٹس کیا تو بانی پی ٹی آئی کو یہاں پیش کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد اٹارنی جنرل صاحب کی ہوا نکل گئی، وہ جو سنجیدگی سے کیس چلانا چاہتے تھے نا وہ غیر سنجیدہ ہو گیا اب اندازہ لائیں۔ پھر ناظرین کرام جسٹس جمال بندو خان بولے توہین عدالت کا معاملہ ہے اور توہین کرنے والے کے درمیان ہوتا ہے، یعنی کہ توہین عدالت کا معاملہ اور توہین کرنے والے اور عدالت آمنے سامنے ہوگی تو اس کے اوپر فیصلہ ہوگا۔ اٹارنی جنرل صاحب آپ کیوں جذباتی ہو رہے ہیں اور عدالت آپ کو راستہ دکھا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ نے عدالت کو بتایا کہ عمران خان کی جانب سے جواب جمع کروا دیا گیا ہے، عدالت کا زبانی حکم عمران خان تک نہیں پہنچا سکا تھا، موبائل سروس کی بندش کے باعث وکلا کا رابطہ نہیں ہو سکا تھا۔ جسٹس مسرت حلالی نے استفسار کیا کہ کیا بانی پی ٹی آئی کو نوٹس ہوا ہے، سلمان اکرم راجہ نے بتایا نوٹس موصول ہونے پر ہی جواب جمع کروایا، اور اس کے بعد جو ہے وہ آئینی بینچ نے سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی۔ ایک اور خبر لے لیں، عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے جو ہے وہ خیبر پختونخوا منتقل کرنے کی ایک عام شہری نے درخواست دی تھی جو کہ 20,000 روپے جرمانے کے عوض جو ہے وہ خارج کر دی ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کا معاملہ جو عمران خان صاحب خود درخواست دائر کریں ان کا ذاتی معاملہ ہے، خود دیکھیں گے کسی اور کا یہ حق نہیں بنتا، بلکہ وہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے جو پس پردہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں۔ اب ناظرین کرام ایک اور چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور یہ بڑی خطرناک میں بات کرنا چاہوں گا، بڑی خطرناک بات ہے۔ اس وقت اگر عمران خان صاحب کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ، ہماری فوج، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ورڈ یوز کر لیتا ہوں، مذاکرات نہیں کرتی اور ان کو آگے نہیں لے کر کے آتی، یہ فوجی پروڈکٹس کا کسی کو نہیں پتہ تھا، ان کی جب ہم کہتے تھے لوگوں کو بتاتے تھے کہ جناب اتنی کمپنیاں ہیں یا یہ ہے تو کچھ لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا کہ واقعی ہماری جو فوج ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بزنس مین بھی ہے، مطلب بزنس بھی کرتی ہے۔ اب لوگوں کو بہت زیادہ اویئرنیس ہو گئی ہے، بہت خطرناک بات ہے، اور حافظ صاحب تک یہ بات ضرور پہنچائیں کہ فوج کے حوالے سے جو یہ نفرت ہے یہ نسلوں میں جائے گی۔ اگر آپ عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں بیٹھتے اور ان کے ساتھ ڈیفینیٹلی ان کی جو گئی عزت بحال کرنی وہ عمران خان نے کرنی، اور اگر یہ عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں بیٹھتے تو یہ جو نفرت اس وقت بوئی گئی ہے یہ جناب میری نسلوں تک اب آگے چلنی ہے، کیونکہ یہ جو اب والی نسل ہے اب یہ آگے منتقل ہونی ہے، تو یہ آگے بہت لمبا کام ہے، یہ نہیں ہے کہ آج جناب ہو گیا ہے اور 1 سال تک لوگ ایسے کریں گے اور اس کے بعد ختم۔ سر یہ جو والی اس ایج کے اور خاص کر ینگ اور نوجوانوں کے اندر یہ ایک لاوا جو ہے یہ نسلوں کے اندر سر چلنا ہے، اور وہ بہت بڑا ہو کر کے پھٹے گا جس سے بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ اس کے اوپر مزید بھی میں ڈیٹیل سے بات کروں گا، ویڈیو کا ٹائم کم ہو رہا ہے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنے چینل پر